كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. حضرات، مرحوم افتخار صاحب کے لیے قبلہ نے جو مختصر تعارف ہمیں بتایا، تو 4 مصرے تعزیت کے لیے حاضر کر رہا ہوں، بطور خاص سماعت فرما لیں کہ عالی نسب تھا اس لیے عالی وقار تھا، عالی نسب تھا اس لیے عالی وقار تھا، عشاق اہل بیت میں تیرا شمار تھا، عشاق اہل بیت میں تیرا شمار تھا، اور کیوں کرنا تجھ پہ فخر کرے سارا خاندان، کیوں کرنا تجھ پہ فخر کرے سارا خاندان، بزم خرد میں لائق صد افتخار تھا، بزم خرد میں لائق صد افتخار تھا. نعرہ صلوات بھیجیں حضرات. ایک مطلع چند اشعار حاضر کر رہا ہوں، مطلع چوتھے امام کے حوالے سے. مسیحائی نثار اس شخص پر 100 بار ہو جائے، مسیحائی نثار اس شخص پر 100 بار ہو جائے، مسیحائی نثار اس شخص پر 100 بار ہو جائے، جو عشق عابد بیمار میں بیمار ہو جائے، جو عشق عابد بیمار میں بیمار ہو جائے. اب اس نے مطلب دیکھیں کہ یہ ممکن ہی نہیں وہ خلد کا حقدار ہو جائے، یہ ممکن ہی نہیں وہ خلد کا حقدار ہو جائے، کسی سے بنت پیغمبر اگر بیزار ہو جائے، کسی سے بنت پیغمبر اگر بیزار ہو جائے. اور شعر دیکھیں بطور خاص کہ دیا ہے فکر کو عشق علی کا واسطہ میں نے، دیا ہے فکر کو عشق علی کا واسطہ میں نے، تعجب کیا اگر نوکے قلم تلوار ہو جائے، تعجب کیا اگر نوکے قلم تلوار ہو جائے، اور وہاں سے طائر مدح علی پرواز بھرتے ہیں، وہاں سے طائر مدح علی پرواز بھرتے ہیں، خیال و فکر کا پنچھی جہاں لاچار ہو جائے، خیال و فکر کا پنچھی جہاں لاچار ہو جائے. اور شعر دیکھیں کہ بہت جلد آ رہا ہے ایک جری
تیغ علی لے کر بہت جلدا رہا ہے ایک جری، تیغ علی لے کر جسے بچنا ہو وہ سرور کا ماتم دار ہو جائے، جسے بچنا ہو وہ سرور کا ماتم دار ہو جائے۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں کہ کہیں ایک ساتھ اگر عباس اور اکبر نکل جائیں، کہیں ایک ساتھ اگر عباس اور اکبر نکل جائیں تو بازار مدینہ مصر کا بازار ہو جائے، تو بازار مدینہ مصر کا بازار ہو جائے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ علی کے نقش پا پر مل دیوانے جبیں اپنی، علی کے نقش پا پر مل دیوانے جبیں اپنی، عجب کیا ہے کہ تو بہلول سا ہوشیار ہو جائے، عجب کیا ہے کہ تو بہلول سا ہوشیار ہو جائے۔ اور مقطع آخر میں تمہارے در پہ تو بگڑی ہوئی تقدیر بنتی ہے، تمہارے در پہ تو بگڑی ہوئی تقدیر بنتی ہے، کرم فیاض پر بھی اے میرے سرکار ہو جائے، کرم فیاض پر بھی اے میرے سرکار ہو جائے، مسیحائی نثار اس شخص پر 100 بار ہو جائے، جو عشق عابد بیمار میں بیمار ہو جائے۔ ہائے تشنا دہن میرے بھیا، بے وطن بے کفن میرے بھیا، بے وطن بے کفن میرے بھیا، رو رو کہتی ہے زینب مضطر، آ گئے میرے گھر میں ستم گر، آ گئے میرے گھر میں ستم گر، ہائے کوئی نہیں میرا اپنا، بے وطن بے کفن میرے بھیا، کتنی مجبور تھی ایک خواہر، دے سکی نہ کفن بھی برادر، دے سکی نہ کفن بھی برادر،
سکے تو مجھے معاف کرنا، بے وطن بے کفن میرے بھیا، میرے بازو رسن میں بندھے ہیں، چاہنے والے سب مر گئے ہیں، چاہنے والے سب مر گئے ہیں، ہائے کیسے کروں جا کے شکوہ، بے وطن بے کفن میرے بھیا، کس کو بہر مدد میں پکاروں، کیسے سجاد کو میں بچاؤں، کیسے سجاد کو میں بچاؤں، ہائے بیمار غش میں ہے میرا، بے وطن بے کفن میرے بھیا، ہائے عباس غازی کہاں ہو، اس مصیبت میں تم بھی نہاں ہو، اس مصیبت میں تم بھی نہاں ہو، فوج آدم زینب ہے تنہا، بے وطن بے کفن میرے بھیا، کیسے جائے بہن اب مدینہ، غم کے طوفان میں ہے سفینہ، غم کے طوفان میں ہے سفینہ، تھا یہ زینب کا فیاض نوحہ، بے وطن بے کفن میرے بھیا، ہائے تشنا دہن میرے بھیا، ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ڈاکٹر سید افتخار احمد ابن سید رضی حیدر صاحب مرحوم کے لیے ایصال ثواب کر دیجیے۔ فاتحہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال علی علیہ السلام من مات منکم علی فراشہ وہو علی معرفت حق ربہ وحق رسولہ واہل بیتہ مات شہیدا صلوات بزرگان محترم و دوستان عزیز، یہ مجلس عزا جو پروفیسر ڈاکٹر افتخار احمد صاحب مرحوم کے سیم کے مجلس کے عنوان سے منعقد کی جا رہی ہے، اور مرحوم کا خانوادہ پوری دنیا میں بکھرا ہوا ہے۔ 4 بیٹیوں میں 2 بیٹیاں ملک سے باہر اور 2 بیٹیاں اپنے وطن پاکستان میں مقیم ہیں، اور کووڈ-19 کی وجہ سے یہ مجلس عزا اور بہت سی مجالس کی طرح سے آن لائن منعقد کی جا رہی ہے۔ اس وبا اور اس مرض نے ملنے جلنے اور خوشی اور غم کے طریقوں کو بالکل بدل دیا ہے۔ ہم مرحوم کے پورے خانوادے کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ مجھے ان کے بھتیجے اور ان کی بیٹی نے مرحوم کے سلسلے میں معلومات فراہم کرائیں، اس اعتبار سے جناب افتخار احمد صاحب کا تعلق رضوی سادات سے، اور ایک عظیم اور مشہور خانوادہ یعنی میر انیس آل اللہ مقامہ کے بھائی میر مونس کے خانوادے سے، ان کے خاندان سے آپ کا تعلق، آپ کی پیدائش اور پرورش لکھنؤ کے مذہبی اور ادبی خانوادے میں ہوئی۔ اس کے بعد آپ کا قیام حیدرآباد دکن میں، اور پھر پاکستان، اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے کینیڈا وغیرہ میں آپ کا قیام رہا، اور تدریس کے فرائض بھی آپ نے کینیڈا، لیبیا اور بصرے وغیرہ میں انجام دیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ ایک ادبی شخصیت، اور سب سے بڑی بات وہ انسانی اقدار کے حامل۔ لیکن عزیزان محترم، ہمارا ربط، ہمارا تعلق ایسے لوگوں سے جنہیں ہم نے دیکھا نہیں، جن سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی، وہ صرف اور صرف محبت محمد وال محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے۔ اور یقیناً یہ وہ رشتہ ہے کہ جو دور والوں کو ہم سے قریب کر دیتا ہے، اور اگر یہ رشتہ نہ ہو تو قریب والے بھی ہم سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے ابتدائی طور پر
مرحوم کے لیے جو کلمات کہے وہ تعزیت کے موقع پر ادا کیے جانے والے کلمات، لیکن یہ مجلس سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام جلسہ تعزیت کے عنوان سے نہیں بلکہ مجلس عزا کے عنوان سے منعقد کی جا رہی ہے۔ اس لیے میں نے گفتگو کے لیے جن مقدس، مبارک اور ناقابل فراموش الفاظ کو گفتگو کا ذریعہ بنایا ہے، یہ الفاظ نہج البلاغہ کی زینت ہیں، جہاں مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جو مر جائے اپنے بستر پہ بھی خدا کے حق کی معرفت کے ساتھ، رسول کے حق کی معرفت کے ساتھ اور آل رسول کے حق کی معرفت کے ساتھ ماتا شہیدہ، تو اس کی موت شہادت ہے۔ عزیزان محترم، شہادت زندگی کا دوسرا نام ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس مفہوم کی احادیث اپنی زبان مبارک پر جاری کریں، اور ایصال ثواب کی مجالس میں ان احادیث کو ذریعہ بنا کر مسلسل گفتگو آپ نے سنی بھی ہے اور گفتگو ہوتی بھی ہے، اور وہ احادیث اسی رشتے کی نسبت سے جو میں نے عرض کیا کہ دور والے ہم سے قریب کس بنیاد پر ہوتے ہیں، ان کی شناخت، ان کی پہچان کس بنیاد پہ بنتی ہے، وہ ہے آیہ مودت، کہ جہاں پروردگار عالم ان لوگوں کے سوال کے جواب میں جو پیغمبر اسلام کو اجر دینے کے لیے آئے تھے، یہ آواز قرآن کی آواز، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ ہم اپنی رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت کرو۔ قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر میں شیعہ سنی دونوں تفسیروں میں، بالخصوص صاحب تفسیر کبیر فخر الدین رازی اور صاحب تفسیر کشاف نے اس آیت کی تفسیر میں ان احادیث کا ذکر کیا، جہاں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا رسول اس آیت کی تفسیر میں، اس آیت کی توضیح میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ الا و من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدا، الا و من مات علی حب آل محمد ماتا مرحوما، الا و من مات علی حب آل محمد ماتا مغفورا، کہ آگاہ ہو جاؤ کہ جو آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ شہید ہے، آگاہ ہو جاؤ کہ جو آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ رحمت کیا ہوا ہے، آگاہ ہو جاؤ کہ جو آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ مغفرت کیا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، دیکھیے زندگی کتنے رخ اختیار کرتی ہے اور زندگی کتنے زاویوں میں ڈھلتی چلی جاتی ہے، لیکن آخر میں سبھی کو موت کی آغوش میں جانا ہے۔ لیکن کیا کہنا ان خوش قسمت لوگوں کا کہ جن کی زندگی بھی کامیاب ہو اور جن کی موت بھی کامیاب ہو۔ یقیناً علمی، ادبی اور سماجی یہ زندگیاں ہمارے سامنے رہتی ہیں، اور میں ایصال ثواب کی مجالس میں اکثر ان اشعار کو پیش کرتا ہوں۔ سماعتیں آمادہ ہیں، لیکن بعض چیزوں کی تکرار بار بار کرنا ہوتی ہے، جس کے لیے میں ہمیشہ عبادت کے فلسفے کو پیش کرتا ہوں کہ باتوں کی تکرار سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اچھی باتوں کو بار بار دہرا کر ذہن و دل و دماغ میں اتارنا چاہیے۔ جہاں شاعر نے عجب طرح سے کہا کہ زندگی کیا ہے، عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے، انہی اجزاء کا
پریشان ہونا یقیناً کسی بھی خانوادے کے لیے اس خانوادے کے بزرگ کا دنیا سے چلا جانا ایک غم، ایک اندوہ، ایک مصیبت کا پیغام لے کر آتا ہے، بالخصوص جب اس کی اولادیں اس کے پاس نہ ہوں یا انتقال کے بعد بھی تدفین میں یا جو مراسم ہیں اس میں ایک جگہ پر جمع ہو کر ایک دوسرے سے مل نہ سکیں، ایک دوسرے سے پرسہ نہ دے سکیں، تو ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ لیکن انہیں تسلی دی جاتی ہے، انہیں دلاسا دیا جاتا ہے کہ موت برحق ہے، موت تو آنا ہی ہے، اور موت سے کسی کو مفر نہیں ہے، اور موت ہی ایک ایسی سچائی ہے جو ساری سچائیوں کا انکار کرنے والا بھی جس کا انکار نہیں کر پاتا۔ لیکن اب اس ختم ہونے والی حیات کو ہم حیات دائمی کیسے بنائیں؟ دیکھیے، شہادت زندگی کا دوسرا نام ہے، میں نے کہا نا، تو اس شعر کو سامنے رکھ کر استاد محترم مولانا شاکر صاحب قبلہ امروہوی نے عجب شعر کہا کہ زندگی کیا ہے؟ زبانوں پر عمل کے چرچے۔ زندگی کیا ہے؟ زبانوں پر عمل کے چرچے۔ موت کیا ہے؟ انہی چرچوں پر پشیماں ہونا۔ یعنی زندگی یہ ہے کہ انسان کے اعمال کے تذکرے لوگوں کی زبان پر جاری ساری اور طاری اگر ہیں تو وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، لیکن اگر اس کی بدعمالیوں پر انسانیت اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہے تو وہ زندہ بھی مردہ کے برابر ہوتا ہے۔ ایک صلوات دیجئے محمد والے محمد۔ تو عزیزان محترم، یہ جملہ مولا کائنات کا کہ خدا کے حق کی معرفت، رسول کے حق کی معرفت اور آل رسول کے حق کی معرفت، یہ شہادت ہے۔ اور یہ چیز ہم اپنے یہاں بھی دیکھتے ہیں، اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں، کہ اگر کوئی آدمی سماج سے، معاشرے سے، افراد خانوادہ سے بالکل غیر مربوط زندگی گزارے، اس کا کوئی تعلق سماج سے نہ ہو، معاشرے سے نہ ہو، کون ایسا ہے جو لوگوں کے احسان تلے دبا نہ ہو؟ کوئی ایسا نہیں ہے جو پیدا ہوتے ہی اپنی ساری ضرورتوں کو پورا کر لے، پہلے والدین، پھر اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے لوگ۔ لیکن اگر انسان خود سمجھدار ہونے کے بعد، بالغ اور عاقل ہونے کے بعد اپنے کو سماج سے دور کر لے اور کسی کی خوشی اور غم میں شریک نہ ہو، تو ہم نے آپ نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے ارے ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ارے ان کی بات نہ کیجئے، ان کو زندوں کے برابر نہ سمجھیے۔ توجہ فرمائیے گا، تو یہاں پر بھی وہی فلسفہ تو بیان کیا جا رہا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یعنی جو اپنے محسنوں کو یاد نہ رکھے، جو اپنے سماج سے لا تعلق ہو، اسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، انہیں زندہ نہ سمجھیے، مردہ سمجھیے۔ توجہ فرمائیے گا، تو جو افراد اس دنیا میں ہمارے آنے کا سبب بنے، ہماری تخلیق اور ولادت کا سبب بنے، یا جو لوگ اس کے بعد ہمارے اوپر احسان یا حسن سلوک کریں، اگر ہم انہیں فراموش کر دیں، توجہ کیجئے گا، تو ہم اسے زندہ نہیں مردہ کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی اس کے برعکس اپنے سماج کا قرض اپنے عمل سے، اپنے اعمال سے اتارتا رہے، تو ہم اسے کہتے ہیں ارے صاحب یہ مر کر بھی زندہ ہیں۔ تو یہ تو ہمارے یہاں بھی ہو رہا ہے نا۔ تو اگر کوئی ذریعہ بن جائے، اسے کوئی فراموش کر دے تو وہ مردہ ہو جائے، اور ذریعوں کو اگر کوئی یاد رکھے تو وہ زندہ ہو جائے۔
تو اگر مجازی ذریعہ بننے والے کو یاد رکھ کر کوئی زندہ ہو سکتا ہے اور ان کو فراموش کر کے مردہ ہو سکتا ہے، تو جو خالق ہو، جو مالک ہو، جو پیدا کرنے والا ہو، اگر کوئی اسے فراموش کر دے تو یقیناً اس کے لیے سوائے ہلاکت کے، سوائے مردنی کے اور کوئی چیز نہیں کہی جا سکتی ہے۔ تو یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ خدا کے حق کی معرفت، رسول کے حق کی معرفت، آل رسول کے حق کی معرفت، شہادت یعنی دوسری زندگی اسی لیے کہلا رہی ہے کہ جو اپنے خالق کو یاد رکھے، جو خدا کے بھیجے ہوئے رسولوں کو یاد رکھے اور جو رسولوں کی محنت کو بچانے والے اہل بیت کے حق کو یاد رکھے، یقیناً اس کو درجہ شہادت ملنا چاہیے۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد۔ اور یقیناً یہ افراد، خاص کر ان افراد میں ہم سب کی امید، ہم سب کا بھروسہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ یقیناً پوری دنیا میں اس مہینے میں خاتم النبیین پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا بیان، اور اس سال تو اور ضروری ہے، اس لیے کہ لوگوں نے اپنے ذاتی فائدے کے لیے، اپنی سیاست کے لیے مسلمانوں کے اعمال کو ذریعہ بنا کر پیغمبر اسلام کی سیرت کو داغدار بنانے کی ناکام کوششیں کی ہیں۔ پوری دنیا میں صدائے احتجاج بلند ہو رہی ہے، تو یقیناً ہم جب اس ایصال ثواب کی مجلس کے موقع پر رسول کے حق کی بات کر رہے ہیں، اور یقیناً یہ ذکر، یہ تذکرہ مرحوم کے لیے بہترین ایصال ثواب ثابت ہوگا، اور پسماندگان کو اس ذکر کے ذریعے سے تسلی اور دلاسا اور صبر جمیل بھی ملے گی۔ تو اب پیغمبر کے اوپر ہونے والے اعتراضات میں جو بڑا اعتراض ہے وہ پیغمبر کی جنگیں ہیں، پیغمبر کا میدان قتال میں جانا ہے، لیکن کسی کی زندگی کو بھی ایک حصے کو اٹھا کر آپ اس کی زندگی کا فیصلہ اگر کر رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں۔ یقیناً اس کی پوری سیرت کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کیا ہے، اور مسلمانوں کا بھی فریضہ ہے کہ اسلام کو وہ لوگ جنہوں نے سرحدوں میں اضافہ کیا، جنہوں نے ملکوں پر جا کر قبضہ کیا، ان کے ذریعے سے اسلام کو نہ پہچنوائیں۔ اگر پہچنوانا ہے تو خود پیغمبر کی سیرت سے پہچنوائیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر پیغمبر کی سیرت میں شدت پسندی ہوتی تو پیغمبر یہ ساری جنگیں مکے میں رہ کر لڑتے، لیکن پیغمبر نے حکم خدا سے اپنا وطن عزیز مکہ چھوڑنا گوارا کیا، مکے سے مدینے ہجرت کر گئے۔ وہ جنگیں جو مدینے آ کر لڑی گئیں مکے میں بھی تو ہو سکتی تھیں، لیکن پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو ہجرت کا حکم دے کر بتایا کہ میرے بھیجے ہوئے رسول کے مزاج میں اگر شدت ہوتی تو یہ جنگیں وہیں لڑتا۔ اور پھر جب پیغمبر اسلام فاتح بن کر مکے میں داخل ہوئے ہیں دوبارہ، تو اس وقت بھی پیغمبر نے جو پیغام دیا ہے کہ تمہیں ڈرنے کی، تمہیں گھبرانے کی، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم سب آزاد ہو۔ توجہ کیجئے گا، تو یہ انداز یا پیغمبر کو اس وقت فتح مبین کی سند دی گئی جب آپ نے صلح کی ہے، تو مختلف جنگوں میں جانے والا
اور فتح کر کے آنے والا، اس کو اس وقت فتح مبین کی سند نہیں دی گئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یا تو رسول اور آل رسول کی سیرت سے سمجھیے یا خدا کی بھیجی ہوئی کتاب سے سمجھیے۔ گنہگار کلمہ پڑھنے والوں سے اگر آپ اسلام کو سمجھیں گے تو ہمیشہ آپ کو اسلام کی بدلی ہوئی تصویر نظر آئے گی۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام جاتے ہوئے یہ کہہ کر گئے کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اطرت۔ جو میرے اہل بیت ہیں، جو میری ذریت ہیں۔ ہاں عزیزان محترم، یقیناً ہم پیغمبر کی تصویر یا پیغمبر کی صورت خراب کرنے والوں کے خلاف صدائے احتجاج تو بلند ہی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ جب تک یہ کلمہ پڑھنے والے ظالموں کو، جابروں کو اور انسانیت پر ظلم کرنے والوں کو اپنا رہبر اور رہنما ثابت کرتے رہیں گے یا بناتے رہیں گے، اس وقت تک اسلام پر الزام لگتا رہے گا۔ اگر اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنا ہے تو نبی کے ساتھ اگر آل نبی کی سیرت کو پیش کیا جائے، رسول کے ساتھ اگر آل رسول کی سیرت کو پیش کیا جائے تو یقیناً ہم اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنے کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو بات رسالت مآب کی ہوئی، جن کے بارے میں آپ مسلسل اس مہینے میں تقاریر بھی سنیں گے، موعظہ بھی سنیں گے اور جلسوں میں بھی شریک ہوں گے۔ لیکن اب نبی کے ساتھ آل نبی، رسول کے ساتھ آل رسول، اور اس میں ایک فرد جس کی مثال آپ کے سامنے اس طرح سے ہے کہ لاکھ مخالفتوں کے باوجود یقیناً اس کی سیرت پر پردہ نہیں ڈالا جا سکا۔ اور وہ شخصیت کون سی ہے؟ وہ شخصیت ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی۔ توجہ فرمائیے گا، جہاں آج بھی سارے مسائل جہالت کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور بہت سے مسئلے حل ہوتے ہیں علم کی وجہ سے، تو اگر علمی طور پر ہم اور کسی شخصیت کے لیے بات نہیں کر سکتے تو کم از کم مولا کائنات اور مولا کائنات کی وہ کتاب جسے نہج البلاغہ کہا جاتا ہے، توجہ کیجئے گا، جہاں ان کی تعلیمات، میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ نہج البلاغہ جس میں 238 خطبے، 180 خطوط عہد نامے اور وصیت نامے اور تقریباً 500 حکیمانہ اقوال، کہ ایک ایک قول آپ کو ایسا ملے گا کہ اگر انسان اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے تو دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ مثال کے طور پر مولا کائنات کا یہ ارشاد کہ باپ کا حق اولاد پر اور اولاد کا حق باپ پر۔ باپ کا حق اولاد پر یہ ہے کہ اولاد ہر مسئلے میں باپ کی اطاعت کرے سوائے معصیت پروردگار کے، اور اولاد کا حق باپ پر یہ کہ باپ اپنی اولادوں کے اچھے نام رکھے، اچھا ادب سکھائے اور تعلیم قرآن دے۔ ہاں عزیزان محترم، یہی مولا علی ہیں جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ خالطو مخالطۃ الناس، تم لوگوں میں اس طرح سے رہو کہ اگر زندہ رہو تو لوگ تم سے ملاقات کے مشتاق رہیں، اور جب مر جائے تو لوگ تم پر گریہ کریں۔ تو دیکھیے، میں نے بطور نمونہ یہ چیزیں پیش کی ہیں، لیکن یہ کون ہے جس کی سیرت آج بھی ہمارے لیے نمونہ بنی ہوئی ہے؟ مثال کے طور پر یاد رکھیے گا، مذہب اگر عدل اور انصاف پر مبنی نظریے کو لے کر چلے تو مذہب سے زیادہ انسانیت کو فائدہ پہنچانے والی کوئی چیز نہیں، لیکن اگر مذہب کی بنیادوں میں ظلم ہو تو اس سے زیادہ انسانیت کو نقصان پہنچانے والی کوئی چیز نہیں۔
توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ وہ مولا کائنات جنہوں نے ہمارے سامنے جو مثالیں پیش کی، خود مولا علی کا دور حکومت ہے، آپ دورہ کر رہے ہیں اور سڑک کے کنارے ایک معذور شخص بیٹھا ہوا ہے، اور مولا کائنات نے کہا کہ یہ کیوں اس طرح سے بھیک مانگ رہا ہے؟ تو وہی جو انداز ہوتا ہے آیان حکومت کا، ذمہ داروں کا، کہ اپنی کمیوں کو چھپانے کے لیے مذہب کا سہارا لیا جاتا ہے۔ پوچھا جا رہا ہے معذور کے لیے، پوچھا جا رہا ہے سائل کے لیے، اور جواب دیا جا رہا ہے یا علی یہ نصرانی ہے، یہ عیسائی ہے۔ کیا کہنا اس امام عدل کا کہ جو رسول کا واقعاً چھوٹا بھائی ہے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے اپنے ساتھ چلنے والوں سے کہا کہ تف ہے تمہارے اوپر، جب تک وہ تمہارے کام آتا رہا اس وقت تک تم نے اس کے مذہب کی بات نہیں کی، اور جب وہ معذور ہو گیا تو تم اس کے مذہب کی بات کر رہے ہو۔ توجہ فرمائیے عزیزان محترم، یعنی یہاں مولا کائنات نے بتا دیا کہ کسی کو بھی اس کی ضرورتوں کے اعتبار سے دیکھو، اس کے مذہب کے اعتبار سے نہ دیکھو۔ جہاں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، اور یقیناً اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ تم اپنے سرمایہ کو، اپنی آمدنی کو یا اپنی حیثیت کو چھپاؤ، اپنے عقیدے اور مذہب کو چھپاؤ، اور اپنی رفت و آمد کو چھپاؤ، تو یہ اسی لیے تاکہ کوئی اپنی حیثیت کی بنیاد پر انسانیت پر ظلم نہ کرنے پائے، اپنے عقیدے اور مذہب کی بنیاد پر دوسروں کی توہین نہ کرنے پائے، یا وہ کہاں آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے اس کی رفت و آمد کی وجہ سے کوئی تحقیق کیے بغیر اس پر کوئی الزام نہ لگا سکے۔ توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم، تو یہ درس کس کا ہے، یہ سبق کس کا ہے جو اس طرح سے کہہ رہا ہے کہ تمہیں تو اس کی ضرورتوں کو دیکھنا چاہیے، اور یہ آئینہ بھی دکھا دیا۔ عام طور سے یہ ہوتا ہے عزیزان محترم، اور یہ ہمارے سماج کا ناسور ہے کہ جب تک ہمارا کام کسی انسان سے نکلتا رہتا ہے اس وقت تک تو ہم اس کی تعظیم بھی کرتے ہیں، تکریم بھی کرتے ہیں، لیکن ادھر وہ بزرگ ہو گیا، وہ ہماری ضرورتوں کو پورا نہیں کر رہا ہے، تو یاد رکھیے گا اولاد سے لے کر سماج تک اس کو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ناکارہ ہو گیا ہے، یہ بیکار ہو گیا ہے۔ لیکن یہی وہ منزل ہے جہاں پر یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آج وہ بزرگ ہوا ہے تو کل ہم بھی عمر کی اس منزل پر پہنچیں گے، یعنی اس کو دیکھ کر کے، اس زندگی کے اس حصے کو دیکھ کر کے اس کی تعظیم یا تکریم یا اس کی تذلیل اور اہانت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس نے اور زندگی کے جو مرحلے گزارے ہیں کہ اس نے اس سے پہلے تمہیں سماج کو کتنا دیا ہے، جو آج تم اس کی بزرگی یا سن درازی کے بعد اس کو بے ضرر یا بیکار سمجھ رہے ہو۔ اور یہی مولا کائنات ہیں جہاں کہتے ہیں کہ ہمیں جوان کی ہمت سے زیادہ اس بزرگ کا تجربہ، صلوات بھیجے محمد و آل محمد تک۔ کیا مطلب؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف رسول کی سیرت ہے، ایک طرف آل رسول کی سیرت ہے، اور اس سیرت میں اگر مولا کائنات کا تذکرہ کیا جائے تو یہاں پر بھی مولا کائنات نے یہی کہہ دیا کہ کسی کے مذہب کے نام پر کسی کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے، اور دوسری طرف طبقہ بندی یا ایک دوسرے میں تفریق کے فرق کو مولا کائنات نے کس طرح سے مٹایا۔ دیکھیے عزیزان محترم، نعرے بلند کرنا بہت آسان ہے، لیکن عملی طور پر اس کو اس طرح سے پیش کرنا کہ جہاں پر واقعاً تفریق اور فرق ختم ہوتا ہوا نظر آئے، یہی گھرانہ ہے۔ یا نبی ایسے ملیں گے یا علی ایسے ملیں گے، یا نبی ایسے ملیں گے یا آل نبی ایسے ملیں گے۔ ہاں عزیزان محترم، اور یقیناً میں نے کیا کہا کہ اگر پھر ان کی سیرت پر چلتے ہوئے ان کے حقی معرفت کے ساتھ آدمی زندگی گزارے گا تو ان کے تذکرے کے ساتھ اس کا تذکرہ بھی دائمی اور باقی رہ جائے گا۔ توجہ کیجئے گا، کیا مطلب؟ مولا کائنات ہیں، عید کا دن ہے یا عید کے دن سے پہلے عید کے لیے خریداری ہے،
اور آپ اپنے غلام قمبر کے ساتھ جاتے ہیں لباس خریدنے کے لیے، توجہ فرمائیے گا، اور وہاں پر جا کر اپنے لیے کم قیمت کا لباس خریدتے ہیں اور جناب قمبر کے لیے زیادہ قیمت کا لباس خریدتے ہیں۔ وہ مذہب کی بات میں نے کی، اب آئیے یہ سماج میں جو طبقاتی نظام ہے اور جو ہمارے سماج کو کھوکھلا کیے دے رہا ہے، عزیزان محترم، یقیناً یہی وہ سیرت کے گوشے ہیں کہ جن کو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اہل بیت سے قریب کرتی ہیں۔ توجہ کیجئے گا، اب یہاں پر جناب قمبر مولا علی کے غلام ہیں، معرفت والے ہیں، توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم، اور یہی وہ منزل ہے، یہی وہ منزل ہے کہ جہاں پر مولا کائنات نے کہا، دیکھیے اور کوئی سیاسی رہبر اور لیڈر ہوتا نا تو وہ یہ کہتا کہ ارے ہم تفریق کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، ہم طبقہ بندی کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم آقا اور غلامی کے فرق کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، اس لیے ہم جو ہے وہ تمہیں قیمتی لباس دلا رہے ہیں۔ یعنی اپنی زبان پر کہیں نہ کہیں سے اس تفریق اور فرق کے جملے کو لے آتا۔ توجہ کیجئے گا، نازک سی بات ہے، لیکن کیا کہنا اس نفس اللہ کا جس نے اس منزل پر نفسیاتی علاج کیا، اس لیے کہ اگر یہ کہہ دیتے کہ ہم چونکہ آقا اور غلامی کے فرق کو مٹانے کے لیے آئے ہیں اس لیے ہم تمہیں قیمتی لباس دلا رہے ہیں اور اپنے لیے کم قیمت کا لباس لے رہے ہیں، تو اگر یہ آقا اور غلامی کی بات آتی تو قمبر کو احساس غلامی ہو جاتا نا۔ اللہ اکبر، یہ ہے نفسیاتی علاج کہ ایک مرتبہ مولا کائنات نے ایک نفسیاتی جملہ کہا کہ تم جوان ہو اور میں سن والا ہوں، اس لیے میں نے تمہیں قیمتی لباس دلایا ہے۔ یعنی یہ ہے اہل بیت اور بالخصوص مولا کائنات کی سیرت کا کمال کہ جہاں غلام کو احساس غلامی سے نکال دیں اسے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات بھیج دیجیے آپ۔ ہاں عزیزان محترم، یہی وہ ذات گرامی ہے کہ جس نے زندگی کے ہر رخ کو اس طرح سے پیش کیا۔ اب اگر یہ ایسے ہیں تو یقیناً انہی کی محبت اجر رسالت ہونا چاہیے۔ توجہ کیجئے گا، اور ان کی محبت انسان کو شہادت کا درجہ عطا کرتی ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کو آپ کو مختلف انداز میں، کہ کوئی اگر یہ کہے کہ بستر پر مرنے والا شہید کیسے ہو جاتا ہے، تو سورہ حدید میں بھی اس بات کو واضح کیا گیا کہ جو صاحبان ایمان ہیں، خدا پر ایمان رکھتے ہیں، رسول پر ایمان رکھتے ہیں، وہی صدیق ہیں اور وہی شہید ہیں اللہ کے نزدیک۔ دیکھا آپ نے یہ ہے کیا معاملہ؟ تو اصل مسئلہ ہے معرفت کا، یعنی اگر میدان میں مرنے والا بھی خدا رسول اور آل رسول کی معرفت نہیں رکھتا تو وہ میدان میں مر کر بھی ہلاک ہو جائے گا، اور اگر کوئی خدا رسول اور آل رسول کی حق کی معرفت رکھتا ہے تو وہ بستر پر مر کر بھی شہید ہو جائے گا۔ چونکہ مسئلہ معرفت کا ہے، یہاں مقام نہ دیکھو، یہاں آدمی کی نیت دیکھو، آدمی کا ارادہ دیکھو، آدمی کی فکر دیکھو۔ اور ممکن ہے یہاں پر کوئی کہے کہ مرنے والے تو دونوں ہیں، ایک کے لیے آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ صاحب وہ ہلاک ہو گیا، اور ایک کے لیے آپ کیوں کہہ رہے ہیں وہ شہید ہو گیا؟ تو موت تو ایک ہوتی ہے، لیکن جیسا ظرف ہوتا ہے ویسا اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اس کا اندازہ لگانا ہے تو یوں بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ صحت مند آدمی کو پانی دیں تو وہ پانی پی کر کے شکر خدا، صلوات بر حسین اور لعنت بر یزید کرے گا، لیکن اگر آپ وہی پانی کسی مریض کو دے دیں تو وہ فوراً پانی کے کڑوا ہونے کا تذکرہ کرے گا۔ تو پانی تو ایک ہے، اس کے دو اثر کیسے ہو گئے؟ کہ صحت و مرض نے پانی کے اثر کو بدل دیا۔ تو اسی طرح سے موت ہے، جب محب اہل بیت جیسے صحت مند کے پاس آتی ہے تو وہ شہادت بن جاتی ہے، اور جب بغض اہل بیت رکھنے والے مریض کے پاس آتی ہے تو ہلاکت بن جاتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ ہاں عزیزان محترم، اور اس مفہوم کو دوسری حدیثوں میں بھی یوں بیان کیا گیا
ارشاد فرمایا معصوم نے کہ ارکان اسلام 5 ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت. یہاں ولایت بمانے محبت. ارکان اسلام 5 ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت. لیکن اس حدیث کا کمال آپ دیکھیے، کہا کہ 4 میں تو رخصت ہے لیکن 5ویں میں کوئی چھوٹ نہیں ہے. توجہ کیجئے گا، یعنی نماز حالت سفر میں قصر ہو جاتی ہے، روزہ حالت مرض میں موقوف کر دیا جاتا ہے صحت مند ہونے تک کے اوپر، زکوٰۃ بغیر نصاب کے واجب نہیں ہوتی، حج بغیر استطاعت کے واجب نہیں ہوتا ہے. لیکن محبت ایسی چیز ہے کہ جو سفر میں بھی ضروری ہے، حضر میں بھی ضروری ہے. کیا کہنا، یہ ہے شان معصومین جو ترجمان قرآن بھی ہیں اور ترجمان وحی بھی ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اجر ایک ایسی چیز ہے، توجہ فرمائیے گا، کہ جس کے بغیر کوئی چیز جائز ہی نہیں ہوتی. بھائی توجہ کیجئے گا، یعنی اجر کے بغیر آپ کوئی چیز جائز ہی نہیں ہوگی. تو اگر رسالت کا اجر نماز ہوتی تو آدمی تعویلیں کرتا کہ ہم تو سفر میں ہیں، پوری کیسے پڑھیں، ہم مریض ہیں، ہم روزہ کیسے رکھ کر کے اجر رسالت ادا کریں. تو کہا کہ یہ ہم ایسی چیز کو اجر قرار دیں گے کہ جہاں صحت و مرض کا معاملہ نہ ہو، نصاب اور استطاعت کا معاملہ نہ ہو، بلکہ اگر تمہارے سینے میں دل ہے تو اس دل میں محبت ہوگی. اور محبت بھی ایسے لوگوں کی نہیں جنہوں نے سماج پر بوجھ بن کر زندگی گزاری ہے، محبت بھی ایسے لوگوں کی کہ جنہوں نے سماج کو اتنا غنی بنا دیا ہے کہ آج بھی اگر ان کی سیرت پر چلا جائے تو یقیناً انسانیت کا چہرہ دمکنے لگے گا، اور اگر ان سے دور ہو جایا جائے گا تو انسانیت شرمسار ہو جائے گی. صلوات بھیجئے محمد والے محمد. ہاں عزیزان محترم، بس میں اپنے بیان کو اور آگے نہیں بڑھاؤں گا، لیکن جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ گھرانہ، ان مرحوم کا تعلق میر مونس سے، جو میر انیس کے چھوٹے بھائی. تو اب میں مولا کائنات کا ذکر کروں اور اس نسبت سے میر انیس کے اس کلام کو پڑھ دوں تو یقیناً یہ سیرت کے گوشے اپنی جگہ، لیکن یہ محبت کا جذبہ جو خاندانی طور پر منتقل ہوتا ہوا ان مرحوم تک بھی آیا، جہاں واقعاً اس بند میں جو مجھے بہت پسند ہے کہ مولا کائنات کی سیرت کے گوشے ایک مجلس میں کیا بلکہ صدیاں گزر گئیں اور اس سیرت کا احاطہ نہیں کیا جا سکا، جہاں علامہ رشید ترابی مرحوم نے عجب طرح سے کہا کہ مولا کائنات کا معاملہ یہ ہے کہ ہم ان کی مدح کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن جتنا ان کے بارے میں پتہ چلتا جاتا ہے اتنا کہتے جاتے ہیں. توجہ فرمائیے گا، وہ ہیں کیا یہ نہیں معلوم، جتنا معلوم ہوتا جاتا ہے اتنا کہتے جاتے ہیں. اور عجب طرح سے میر انیس علی اللہ مقامہ نے مولا کائنات کی سیرت کے اس رخ کو بیان کیا کہ بینا ہوئی جو آنکھ تو نور خدا کہا، بینا ہوئی جو آنکھ تو نور خدا کہا، عقدہ کھلا تو عقل نے مشکل کشا کہا. بینا ہوئی جو آنکھ تو نور خدا کہا، عقدہ کھلا تو عقل نے مشکل کشا کہا، مطلب ہوا حصول تو حاجت روا کہا، پایا در مراد مطلب ہوا حصول تو حاجت روا کہا، پایا در مراد تو بہر سخا کہا. اللہ اکبر. اگر وقت ہوتا یا مثلاً کبھی موقع ملے تو آپ ایک ایک مصرے پر غور کریں، تب آپ اندازہ کریں گے کہ میر انیس کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ بینا ہوئی جو آنکھ تو نور خدا کہا، عقدہ کھلا تو عقل نے مشکل کشا کہا، مطلب ہوا حصول تو حاجت روا کہا، پایا در مراد تو بحر سخا کہا. ہم خوش ہوئے کہ مدح کے دریا بہا دیے، اتنا کہہ کر ہم خوش ہوئے کہ مدح کے دریا بہا دیے. ارے کیا بڑھ گیا جو بحر میں قطرے ملا دیے.
یاد رکھیے گا، یعنی فضائل حیدر کرار کے سمندر میں مجھ جیسے ادنا خطیب سے لے کر بڑے سے بڑا خطیب، شاعر اور مفکر اس فضائل کے سمندر میں اپنے ذکر سے کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی دو چار فضیلتیں غصب کر لے تو اس فضائل کے سمندر میں کوئی کمی نہیں کر سکتا۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ بس عزیزان محترم، یقیناً گفتگو مسلسل ہوتی رہتی ہے، لیکن فضائل کی منزل پر عجب بات ہے کہ فضیلت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ اگر فضیلتوں میں آل محمد کا جواب نہیں ہے تو مصیبتوں کے برداشت کرنے میں بھی آل محمد کا جواب نہیں ہے، اور ہم اسی لیے اپنی مجالس میں فضائل اور مصائب اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے بیان کرتے ہیں۔ فضائل اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ بڑے سے بڑا کمال انسان کو مغرور نہ بنائے، اور مصائب اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ بڑی سے بڑی مصیبت انسان کو خدا سے شکوے پر مجبور نہ کرے بلکہ شکر کی طرف لے کر کے آئے۔ یقیناً یہ سیم کی مجلس جب خانوادے کے افراد کے دل دکھے ہوئے ہوتے ہیں، بالخصوص اس وقت کہ جب اولادیں، بیٹیاں اپنے باپ کے جنازے پر پہنچ کر گریہ نہ کر سکیں، رو نہ سکیں، دفن و کفن میں شریک نہ ہو سکیں، تو یقیناً ایسے دکھے ہوئے دلوں کے لیے ذکر کربلا ایک تسلی، ایک سہارا، ایک دلاسا بنتا ہے۔ یقیناً امتحان کی منزل ہے کہ جب ہم اس وبا میں اور مرحوم کے خانوادے میں بھی جو بھی افراد یا مومنین میں یا سارے انسانوں میں جو بھی اس مرض میں مبتلا ہیں، پروردگار اس ذکر کے طفیل میں انہیں جلد سے جلد صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما۔ یاد رکھیے گا کہ مرض کی کیفیت میں آدمی اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا، لیکن ہم ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو مرض کی اس منزل پر کہ جہاں غشی کے عالم میں سید سجاد اپنے بستر پر ہیں اور مولا حسین آ کر اس عالم میں اپنے بیٹے سے وصیتیں کرتے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا کیفیت ہے ہمارے اور آپ کے اس چوتھے امام کی، جسے ہم بیمار کربلا کہہ کر یاد کرتے ہیں، لیکن اس حالت مرض کے باوجود آپ کے انداز ہدایت میں کبھی کوئی فرق نہیں آیا۔ جہاں کاظم جرولی نے کہا کہ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں۔ ہاں عزیزان محترم، اور مرحوم کا تعلق رضوی سادات سے تھا، اس لیے میں تبرکن اور تیمنن آٹھویں امام کی یہ حدیث کہ جہاں آپ نے کہا ابن شبیب اگر تمہیں کسی مصیبت زدہ کی مصیبت پہ رونا آئے تو تم میرے جد مظلوم کو رو لیا کرو۔ یہ آٹھویں امام خصوصی طور پر کیوں تذکرہ کر رہے ہیں کہ اگر کسی مصیبت زدہ کی مصیبت پہ رونا آئے تو میرے جد مظلوم پہ رو لیا کرو؟ کیوں؟ ہم تو 11 اماموں کی شہادت کو یاد کرنے والے ہیں نا، ہم تو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام پر پڑنے والی مصیبتوں کو مجلس برپا کر کے یاد کرنے والے ہیں نا۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ سیم مولا حسین اور شہدائے کربلا کا ہوتا ہے۔ مولا علی سے ہم بہت عقیدت رکھتے ہیں، ہم بڑی محبت رکھتے ہیں، لیکن ان کا ہم سیم نہیں کرتے، ان کا ہم چہلم نہیں کرتے، یا اور اماموں کا۔ لیکن یہ امام، یہ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ یقیناً اس وبا کی وجہ سے ملنے جلنے اور خوشی اور غم کے طریقے بدل گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود عزیزان محترم آپ جانتے ہیں ٹیلی فونک طریقے سے صحیح یا اور بھی ویڈیو کالنگ کے ذریعے سے صحیح دور والے بھی شریک ہو رہے ہیں نا، اس لیے کہ انسانیت کے تقاضے یہی ہیں کہ اگر کسی گھر میں کوئی گزر گیا ہے تو اس کو تعزیت پیش کی جائے، اس کو تسلی دی جائے، اس کو دلاسا دیا جائے۔ یقیناً یہ مجلس سیم کی آن لائن منعقد ہو رہی ہے، لیکن
لیکن خانوادے والوں کو، ان کی اولادوں کو، ان کی بیٹیوں کو کتنی تسلی ہوگی کہ اس دور میں بھی ہم نے اپنے والد کے لیے مجلس ایصال ثواب کا اہتمام کیا، اور تعزیت ادا کرنے والے ٹیلی فون کے ذریعے سے، دوسرے ذرائع سے تعزیت ادا کر رہے ہیں۔ لیکن 8ویں امام کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر کسی مصیبت زدہ کی مصیبت پہ رونا آئے تو میرے جد مظلوم کو رو لیا کرو، اس لیے کہ کربلا میں یہ ساری رسمیں ختم کر دی گئیں۔ ہاں عزادارو، یقیناً جانے والا محب اہل بیت بھی، عزادار بھی، ایک اچھا انسان بھی۔ تو آئیے اسی ذکر پر میں مجلس کو تمام کروں جس کا انتظار، ہاں میں نے عرض کیا نا کہ ان ساری پابندیوں یا ان سارے مسائل کے باوجود بھی عزادارو تعزیت کا تو انداز اپنایا جاتا ہے نا، لیکن کربلا میں حسین ابن علی کی شہادت کے بعد اہل بیت کے افراد سے یا سید سجاد سے یا جناب سکینہ سے یا جناب زینب سے کسی نے آ کر تعزیت ادا نہیں کی، بلکہ شہادت کے بعد جو پہلی بات کہی گئی کہ ابھی اپنی کمروں کو نہ کھولنا، اس لیے کہ ابھی لاشوں پر گھوڑوں کو دوڑانا ہے۔ لاشیں بھی پامال ہوئے اور خیمے بھی جلائے گئے۔ ہاں عزادارو، آپ کو اندازہ ہے نا کہ زیادہ یہ تلقین ہے کہ قریبی رشتہ داروں کو جنازے کے بہت قریب نہ جانے دیا جائے، اس لیے کہ ان کے جذبات، ان کے احساسات۔ لیکن آپ کو اندازہ ہے 11ویں محرم کو اس لٹے ہوئے قافلے کو اسی مقتل سے گزارا گیا جہاں لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ ہاں عزادارو، یہ ہیں جناب سید سجاد۔ اسی لیے 8ویں امام کہتے ہیں ارے کسی غریب کی غربت پہ رونا آئے، کسی مصیبت زدہ کی مصیبت پہ رونا آئے تو میرے جد مظلوم کو یاد کر لیا کرو۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ جب سید سجاد مقتل سے گزر رہے ہیں تو چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ ایک مرتبہ جناب زینب تڑپ گئیں، کہا میرے لال اپنے کو سنبھالو، یہ تمہارا کیا عالم ہے؟ کہا پھوپھی اماں آپ دیکھ رہی ہیں انہوں نے اپنے لاشوں کو تو دفن کر دیا، لیکن میرے بابا کا لاشا، میرے چچا کا لاشا، میرے بھائی کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہے۔ ہاں عزادارو، جناب زینب نے فوراً تسلی دی، میرے لال نہ گھبراؤ، تمہارے بابا کی قبر بھی بنے گی، زوار بھی آئیں گے۔ ہاں عزادارو، یہ جناب زینب کا دعویٰ، لیکن آج اس سال بھی آپ نے 40 کے موقع پر دیکھا کہ ساری پابندیاں یا سارے مسائل کے باوجود زوار پہنچے۔ اسی لیے ہم ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں کہ جن کی شہادت کے بعد جنہیں نہ غسل دیا گیا، نہ کفن دیا گیا، نہ ان کے وارثوں کو تعزیت پیش کی گئی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار عالم ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما۔ حاضرین مجلس اور جہاں جہاں سے جو لوگ بھی اس مجلس کو سماعت فرما رہے ہیں، پروردگار تو ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، اس ذکر کو مرحوم کے لیے بہترین ایصال ثواب قرار دے، ہمارے ایمان کو کامل فرما، ملت کو متحد فرما، سرکار امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں اس لائق بنا کہ ہمارا شمار بھی ان کے انصار و اعوان میں ہو سکے۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ پھر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید افتخار احمد ابن سید رضی حیدر صاحب مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔